نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد گرامی ہے، چاند کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، روزہ رکھو چاند کو دیکھ کر اور افطار کرو چاند کو دیکھ کر۔ یہ مسئلہ بنیاد ہے روزہ رکھنے کا اور روزہ ختم کرنے کا۔ اب دیکھیں کون حکم ہے کہ سارے دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا کہ حکمران دیکھے یا عوام دیکھے یا کوئی خاص لوگ دیکھے، صوموا لرؤیتہ، ہر ایک دیکھے ایسے۔ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں کئی مرتبہ ایسے واقعات پیش آئے۔ آپ علیہ السلام نے روزہ رکھا ہوا تھا، دو دیہاتی دن کے ٹائم آپ علیہ السلام کے پاس آئے، تو انہوں نے آ کر کہا اللہ کے رسول ہم نے تو روزہ نہیں رکھا ہوا۔ کیوں نہیں رکھا؟ کہا جی کہ ہم تو فلاں وادی میں رہتے ہیں، فلاں علاقے میں رہتے ہیں، تو ہم نے اپنی آنکھوں سے چاند کو دیکھا ہے۔ اب ان دو بندوں کی گواہی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ روزہ افطار کر لیا ہے، اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ آج ہم عید نہیں پڑھ سکتے، عید ہم کل پڑھیں گے، اگلے دن عید پڑھی گی۔ اب جو لوگ چاند دیکھتے ہیں، جن کو چاند نظر آ جاتا ہے، ان کا پھر روزہ نہیں۔ جن کو نہیں آتا نظر وہ کیا کریں؟ پھر اس کے لیے ایک اجتماعی نظام مرتب کیا گیا، کیونکہ نہ ہر بندہ دیکھتا ہے، نہ ہر بندے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ بڑی قوم ہے، بڑا علاقہ ہے، تو ضیاء الحق کے دور میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ بھئی ایسا کوئی کام کریں تاکہ سرکاری سطح پر اجتماعی طور پر یہ کام ہو جائے۔ پہلے تو ایسے ہی ہوتا تھا، جب یہ ریڈیو ٹیلی ویژن یہ مخابرات کا نظام نہیں تھا، تو پھر کیا ہوتا تھا، ہر علاقے میں الگ الگ عیدیں ہوتی تھیں، ہر علاقے کی الگ عید ہوتی تھی، ہر ضلع میں الگ عید ہوتی تھی۔ آج یہاں عید ہے، کل جیسے جیسے اس کو چاند نظر آتا تھا وہ عید کر لیتا تھا، مسئلہ بھی کوئی نہیں تھا۔ تو یہ سرکاری سطح پر جب رؤیت ہلال کمیٹی بنی تو اس کا فائدہ بھی ہوا اور اس کا نقصان بھی ہوا۔ فائدہ یہ ہوا کہ اجتماعیت پیدا ہو، اور اجتماعیت کے اندر خیر ہوتی ہے، کبھی بھی اجتماعیت کے اندر شر نہیں ہوتا۔ نقصان یہ ہوا کہ کچھ لوگ اس میں ایسے آ گئے، یا کچھ لوگوں نے اپنے ظاہری کچھ مفادات کی خاطر اس کو ہمیشہ خراب کرنے کی کوشش کی، اور یہ صرف رمضان کے اندر ہی خراب ہوتا ہے، رمضان سے ہٹ کر ہی خراب ہوتا ہے۔ پورا سال آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی اور مفتی صاحب بیٹھے ہوں اور انہوں نے اعلان کر دیا ہو کہ جی ہمارا تو محرم شروع ہو گیا، ہمارا تو سفر شروع ہو گیا، یا ہمارا سفر ختم ہو گیا؟ بالکل نہیں، صرف رمضان کے اندر ہوتا ہے، رمضان کے شروع میں یا رمضان کے اینڈ میں۔ یہ پورے سال کے اندر صرف یہ موقع ہوتا ہے جہاں پر یہ اختلاف پیدا کیا جاتا ہے۔ اب پوری رات مجھے فون آتے رہے کہ جی روزہ رکھیں گے صبح یا عید کریں گے۔ میں سب کو یہی بات کہہ رہا تھا کہ ہمیں مرکز کی طرف دیکھنا چاہیے۔ مرکز سے مراد یہ ہے کہ جب ہم ایک چیز کو مانتے ہیں، میں نے نہیں دیکھا چاند، میں نے دیکھا ہی نہیں آسمان کی طرف، ظاہر بات ہے مجھے کسی پر اعتماد تو کرنا ہی ہے، سسٹم تو ہے اعتماد والا، اور ان کا مفاد نہیں ہے اس میں کوئی بھی۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہر چیز کو ہم شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جس سے کام خراب ہوتا ہے۔
چاند اگر نظر آ گیا ہے تو رویت ہلال کمیٹی کا دماغ خراب ہے کہ وہ یہ بات کہے کہ جی نظر نہیں آیا. ایسے نہیں ہوتا, ہو ہی نہیں سکتا, ممکن نہیں. زونل سطح پہ یہ کمیٹیاں ہوتی ہیں, صوبائی سطح پہ کمیٹیاں ہوتی ہیں, مرکز کی سطح پہ کمیٹیاں ہوتی ہیں. ہر جگہ سے یہ شہادتیں لیتے ہیں, اور شہادتیں لینے کا ایک بڑا ایک کڑا نظام ہے شہادتیں لینے کا. اس کے تحت ہر ایک کی شہادت قبول بھی نہیں ہوتی نا. مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہر ایک کی شہادت قبول نہیں ہوتی. تو شہادتوں کا جو کرائٹیریا ہے اس کے مطابق جب شہادت دی جاتی ہے تو شہادت پوری نہیں ہوتی, اس کو شہادت کو رد کر دیا جاتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اسے پوچھتے ہیں نا آپ نے کس وقت دیکھا. اب محکمہ موسمیات بھی ہوتا ہے بیچ میں, وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ چاند کی عمر جو ہے وہ ٹوٹل 35 منٹ ہے. غروب آفتاب سے لے کر 35 منٹ تک چاند کی عمر ہے. اب وہ کہتا ہے کہ میں نے مثلا سورج غروب ہوا ہے 7 بجے اور 7:35 پر چاند ختم ہو جائے گا, یعنی 35 منٹ ٹوٹل اس کی عمر ہے. اب وہ بندہ کہتا ہے جی میں نے 7:45 بجے چاند دیکھا ہے. تو 7:45 بجے چاند کدھر سے دیکھا؟ 7:45 بجے چاند تھا ہی نہیں. اگر ہوا ہے تو ان 35 منٹوں کے درمیان, یعنی کچھ ٹیکنیکل سوالات ہوتے ہیں جو ان سے کیے جاتے ہیں, اور ان ٹیکنیکل سوالات میں کہ ان سے یہ آپ نے کس طرف دیکھا ہے, وہ کہیں میں نے ادھر دیکھا ہے جی, وہ کشمیر کی سائڈ پر تھا. تو کشمیر کی سائڈ پر تو چاند نکل ہی نہیں سکتا, وہ تو مغرب کی سائڈ پہ نکلے گا. تو یہ ٹیکنیکل کچھ سوالات ہوتے ہیں جس کی بنا پر شہادتوں کو رد کیا جاتا ہے. اب لوگ کہتے ہیں یہ ہماری شہادت مانی نہیں, آپ شہادت غلط دے رہے ہیں تو آپ کی شہادت کہاں سے مانیں؟ پھر اس سے ہٹ کر ایک اور بات بھی ہے. ساری باتوں کو اب اپنی جگہ پہ چھوڑ کر ایک اور اصول ہے. اسلام نے نا کوئی چیز تشنا نہیں چھوڑی کہ جہاں پر ہمارے مسئلے کا حل نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موسم ابر آلود ہے, بادل چھا گئے ہیں, پورے ملک کے اندر بادل چھا گئے, اب پھر کیا کریں گے جی کیا کریں گے؟ 30 روزے پورے کریں گے. اللہ آپ کا بھلا کرے. اچھا ہو سکتا ہے چاند نکلا ہی ہو, پھر کیا ہوگا؟ عید والے دن روزہ رکھیں گے. پھر یہ اشارے نے بات کہہ دی, بات ختم ہوگی. شریعت اسی کو کہتے ہیں نا کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے, فرما برداری کرنی ہے. یہاں ہم کوئی اور بیچ میں سے راستہ نہیں نکال سکتے, یہاں راستہ نکلتا ہی کوئی نہیں. یہاں بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ, اگر تمہارے اوپر بادل چھا گئے ہیں تو تم کیا کرو, 30 پورے کر لو, بات ختم ہوگی. بس اتنی سی بات ہے ٹوٹل. کہ بھائی آپ کو نہیں سمجھ آئی. اب یہ جتنے علاقے ہیں جن علاقوں میں کل چاند نظر آنا تھا, ان علاقوں میں تو کل بادل تھے. تو جن کو نظر آیا ان کو کیسے نظر آ گیا؟ بادلوں کے اندر سے دیکھ لیا انہوں نے. خود کہتے ہیں کہ بادل تھے, محکمہ موسمیات کہتا ہے بادل تھے. یہی شہادتیں پھر پوری نہیں ہوتی کہ بھائی آپ نے جہاں دیکھا وہاں تو بادل تھے, تو آپ کو کہاں سے نظر آ گیا, کیسے آپ نے دیکھ لیے؟ تو یہ وہ ٹیکنیکل کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کی بنا پر ہمیں اختلاف کا شکار نہیں ہونا چاہیے, بلکہ متفق علیہ جو چیز ہے, مرکز کا ایک بنا ہوا ہے, حکومت کا ایک باقاعدہ طور پر ایک گروہ ہے, اور اس میں تمام مکاتب فکر ہیں. یہ کوئی ایک مکتبہ فکر کا نہیں ہے. مفتی وہ پیچھے وہ تھا, وہ بیچارہ وہ مفتی مجیب الرحمان, لوگ کہتے تھے جی یہ اس کو تو دن کو بندہ نظر نہیں آتا, رات کو چاند کیا نظر آئے. دیکھیں یہ بات ہے کرنے والی. کس نے کہا بندہ نہیں نظر آتا, اس بچے خاصا نظر آتا. اب کیا ہے کہ وہ بریلوی تھا, ہم دیوبندی یا ہم حدیث ہیں, اس کی بات نہیں مانتے. اچھا چلے, اب کون آ گئے؟ اب دیوبندی آ گئے. وہ کہتے ہیں یہ تو ہے ہی سرکاری ملا, یہ تو بادشاہی مسجد کا امام ہے, اس کی تو بات ہی. اچھا لو جی یہ بھی ہے. اچھا اب کوئی حدیث آئے گا کہیں گے یہ تو وہابی ہے, اس کی تو شہادت ہی قبول نہیں ہے. وہابی وہ کون مانتا ہے؟ اچھا شیعہ آ جائے گا, وہ کہیں لو جی یہ تو صحابہ کے گستاخ آ گئے. نہیں, ہم نے کسی جگہ پہ ٹھہرنا ہے. کسی جگہ پر ہم ٹھہریں گے کہ کسی پر ہم اتفاق کر لیں, یا ہم نے یہ اتفاق کر لیا ہے کہ ہم نے کسی پر اتفاق نہیں کرنا. اتفاق کرنا ہی یہ ہم نے اتفاق کرنا. ہمیں یہ سوچ لیا ہے کہ ہم نے ہمیشہ اختلاف کی رائے نکالنی ہے, اور ہم نے کوئی نہ کوئی خرابی ضرور نکالنی. اس لیے ہم نے سارے لوگوں کو یہ بات کہی. ہم نے کہا بھائی ہمارا تو یہی فیصلہ ہے کہ ہم نے مرکز کے ساتھ عید کرنی. اب یہ سیاسی لڑائی بھی بیچ میں آ گئی. سیاسی لڑائی بھی بیچ میں آ گئی کہ حکومت جو ہے وہ ادھر KPK میں ان کی ہے, کیا نام PTI کی ہے. مرکز میں جو ہے وہ نون والے آ گئے ہیں. اب انہوں نے کہا بھائی مرکز سے فیصلہ ہوا ہے کہ بھائی عید نہیں ہے. انہوں نے کہا موقع مل گیا ہے کہ
چلو یہ بھی گل چھڑا چھوڑ دو، مولویوں کے سر پر رکھ کر کے عید ہے جی، آج سرکاری صدب عید کا اعلان ہو گیا، حالانکہ 5 سال پہلے یہی روتے رہے ہیں کہ جناب یہ ایک عید ہونی چاہیے۔ یہ مذہب کو کھلواڑ کرتے ہیں، یہ کھیلتے ہیں مولویوں کے ساتھ، اور مولوی بھی ان کے ہاتھوں میں جو ہے نا وہ گتیاں بنے ہوتے ہیں، موم بنے ہوتے ہیں، جو مرضی کر لیں ان کے ساتھ۔ یہ طریقہ کار غلط ہے۔ آپ نے اگر کچھ کرنا ہے آپ کرتے رہیں، باقی تھوڑے میدان ہیں۔ آپ نے دین کو جو ہے اس کا محور بنا لیا ہے، دین کو آپ نے اس کا وہ نشانہ بنا لیا ہے، اور دیندار طبقے کو نشانہ بنا لیا، اور دیندار طبقہ وہ ان کے آگے چلا جاتا ہے۔ تو اس بنا پر یاد رکھیں کہ یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ تیسری بات، اگر کسی کو شک پڑ گیا ہے، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ کسی نے اگر چاند دیکھ لیا ہے نا، آپ میں سے بھی کسی نے چاند دیکھ لی ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اچھا روزہ نہیں رکھ سکتا، پھر کیا کرے گا؟ مثلا یہ عثمان نے چاند دیکھ لیا ہے، میں نے نہیں دیکھا، آپ کیا کریں گے؟ اور کیا کریں گے؟ نماز عید پڑھیں گے۔ اب پھر اجتماعیت کی طرف آنا پڑے گا کہ اگر ہمارے شاگرد عثمان نے دیکھ لیا ہے، چاند نظر آ گیا ہے اس کو، مجھے تو نہیں نظر آیا، اب ہم اس کو اعتماد بھی نہیں کرتے کہ اس کی بات مان لیں، تو ہم یہ بات کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، اب یہ روزہ نہیں رکھے گا، اب یہ روزہ اپنا افطار کر دے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ کھڑا ہو کر لائق علی چوک کے اندر اعلان کرے کہ جناب میں نماز عید پڑھ رہا ہوں، یہ کام نہیں ہوگا، اس سے منع کیا، یہ نہیں ہوگا۔ اب کیا ہوگا؟ اگلے دن جب اجتماعی طور پر ہم عید پڑھنے کے لیے جائیں گے تو یہ ہمارے ساتھ جا کر عید پڑھیں۔ تو ہر چیز کو نا شریعت نے بڑے آسان انداز سے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی ہے، سلجھانے کی کوشش کی ہے، الجھانے کی کوشش نہیں کی۔ تو اس بنا پر ہمیشہ مسئلے کو مسئلے کی حد تک رہنا چاہیے، اور اس کو سمجھنے کی حد تک رہنا چاہیے، اس کو اناع کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، اس کو اختلاف کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ اور جو لوگ اختلاف کرتے ہیں ہمیں ان کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اصل میں ہم لوگ شکار ہوتے ہیں نا، جب وہ اب ابٹباد سے فون آیا، ابٹباد والوں کا، ہم کیا کریں گے؟ میں نے کہا آپ کے تو گورنر صاحب نے بھی اعلان کر دیا ہے، اب آدھا کیپی کے آج روزہ رکھے گا، آدھا کیپی کے آج عید پڑے گا، اب روزہ رکھ کر ایک دوسرے کو عید مبارک کہیں گے، وہ افطار کر کے ایک دوسرے کو عید مبارک کہیں۔ پاگل ہو گئے، ساری قوم جو ہے وہ الٹی پلٹی کر دی ہے ساری کے ساتھ۔ تو اس بنا پر جو ہے وہ اختلاف سے بچتے ہوئے ہمیشہ اتفاق رائے کی طرف جانا چاہیے، اور اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہے، بھلائی رکھی ہے، بہتری رکھی ہے۔ آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا معراج محمد قریشی کوہاٹ کے ہمارے جماعت کے امیر رہے ہیں، مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ KPK کے امیر رہے، 8-9 سال پہلے انہوں نے اعلان کر دیا، اسی طریقے سے یہ جو وہاں پر الگ لوگ بیٹھتے ہیں تو ان کے ساتھ انہوں نے عید کا اعلان کر دیا۔ بعد میں میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ کو تو نہیں اعلان کرنا چاہیے تھا، کیونکہ علماء حدیث بڑے زیرک لوگ ہوتے ہیں، ان کے غلطی کا امکان، یہ تو انسان غلطی کرتے ہیں، بڑی بڑی کر جاتے ہیں، لیکن یہاں کم ہوتا ہے کہ بھئی یہ کم غلطی کریں۔ ان سے پوچھا بھی آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ نے ان کے اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا جی ہم نے شہادتیں لی ہیں اور شہادتیں ہوئی ہیں، یہ وہ ساری بات کر دی۔ آگے ہمارے شورا کا اجلاس تھا تقریباً کوئی مہینے ڈیڑھ کے بعد لاہور میں، وہاں مولانا آئے ہوئے تھے، تو پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، میں نے کہا آپ نے یہ کیا کیا KPK میں؟ آپ نے ان کا ساتھ دیا اور غلط کیا، آپ نے مرکز پہ آپ نے اعتماد نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہوں شاہ صاحب، میں نے بڑا اللہ سے توبہ کی، بڑی اللہ سے استغفار کیا ہے، یہ کیا، وہ بڑا پریشان تھے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ بدبخت جو چاند کی آ کر دیتا تھا نا، گواہی دیتا تھا، صاحب کا کئی سالوں سے وہ گواہی دیتا تھا پشاور میں، وہ گواہی دیتا تھا، اور اس میں ہم بھی تھے وہاں ادھر گواہی لینے والوں میں۔ تو وہ کہتا ہے کہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہتا تھا کہ میں ابھی چاند دیکھ کر آیا، ابھی چاند دیکھ کر آیا۔ تو ساتھ ہے اس کو پھر وہ ایک اور بھی طریقہ کرتے ہیں یہ پٹھان حضرات، وہ کہتے ہیں اچھا اگر تو نے نہیں دیکھا تو کہہ تیری بیوی طلاق ہے۔ اچھا وہ یہ بھی کہہ دیتا تھا کہ میں چاند دیکھ کر آیا ہوں، اگر میں نے چاند نہیں دیکھا تو میری بیوی طلاق ہے۔ میں نے کہا اس میں کون سی پریشانی والی بات ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی اس بندے کو، تو وہ میرے پاس آیا تو کہنے لگا کہ بھائی میں تو جھوٹی گواہی دیتا تھا، میرا بیٹے کا نام چاند ہے، اس کو دیکھ کر آتا تھا اور میں کہتا تھا میں چاند دیکھ لی۔ اب یہ مولانا نے شورا کے اجلاس میں 500 علماء کے سامنے یہ بات بیان کی۔
اب اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ بات تو ساری ٹھیک ہی ہے کہ وہ چاند دے کر آیا، تو یہ جو مسائل ہیں نا، اس کے لیے ہمیں اتنی پریشانی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے کہ جو بندہ کہتا ہے کہ دیندار ماحول، اب صحابہ کرام کی میں نے جیسے آپ سے بات کی کہ 2 بندے رسول اللہ کے زمانے میں آئے، شہادت قبول کر لی. آپ کو پتہ ہے وہ 2 بندے کون تھے؟ وہ صحابہ تھے. ان کے ہاں تصور بھی نہیں تھا کہ کوئی بندہ غلط بیانی کر سکتا ہے، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس معاشرے کے اندر کوئی بندہ اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے. ہمارے یہاں اس کو لوگ کھیل سمجھتے ہیں. پوری رات خبریں دیتے رہے، پرانی خبریں اٹھا کے کہ پورے پاکستان میں عید الفطر کا اعلان ہو گیا ہے. وہ پتہ نہیں کتنے لوگوں نے روزہ نہیں رکھا ہو، اور پچھلی خبریں اٹھا کے دے رہے ہیں، پچھلی پتہ نہیں کہاں کی خبریں ہیں، کب کی ہیں. جس معاشرے کے اندر جھوٹ زیادہ پھیل جائے، جس معاشرے کے اندر جو ہے افراط اور تفریط زیادہ پھیل جائے، اس معاشرے کے اندر پھر پھونک کے قدم رکھنا چاہیے، پھر بڑی تحقیق کے بعد قدم رکھنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو غلطی کر رہے ہیں، ہماری وجہ سے لوگ بھی غلطی نہ کرنی شروع کر. میں یہ کہتا ہوں نا، دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کر دے اور ہمارے گناہ معاف کر دے. اللہ تعالیٰ دن رات کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. اپنے گناہوں کو رو رہے، تو ایسا نہ ہو کہ آپ کے گناہ بھی سر پہ لے کے ساتھ چلے جائیں. یہ کتنی بڑی غلطی ہے کہ بندہ اپنا تو صاف کر نہیں سکتا، اپنا جواب دے نہیں سکتا، تو ساتھ ساری دنیا کو لے کے چلا جائے. کس قدر یہ اذیتناک بات. اس بنا پر کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ جس کے آپ مکلف نہیں ہیں. مثلا میں مکلف نہیں ہوں رویت لال کا، تو بھائی جو مکلف ہیں وہ جو فیصلہ کریں گے. اگر پوری امت کا گناہ وہ اپنے سر لیتے ہیں تو میرا بھی گناہ ان کے کھاتے میں چلا جائے گا. نہیں ہے تو مجھے خیال میں مجھے شک نہیں کرنا چاہیے. یہ اس لیے یہ لمبی چوڑی میں نے بات کی آپ سے کہ چاند کے حوالے سے ہمیشہ آپ ایک جو بنا ہوا ہے سسٹم اسی پر اعتماد کریں اور اسی ہی کی طرف دیکھیں. اگر وہ خیر کی طرف جائیں گے تو آپ بھی اس میں شامل ہیں، شر کی طرف جائیں گے، شر ان کے کھاتے میں ہے، آپ بری ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.